بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بھی داریم میرے لیے اپنے ہاتھوں سے گرم دودھ لایا تھا۔ اس کی اس بات پہ میرا سیروں خون بڑھ جاتا تھا۔ وہ مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے یہ سوچ کے میں نہال ہو جاتی تھی، اور میں بھی اتنی ہی محبت کرنے لگی تھی داریم سے۔ ایک وقت تھا جب میں اس سے سخت نفرت کیا کرتی تھی، لیکن اس نے میری نفرت کو محبت میں بدل ڈالا۔ ہماری شادی کو 4 سال ہونے کو آئے تھے، لیکن ہم اب تک اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ پچھلے 2 ماہ سے داریم روز رات کو سونے سے پہلے مجھے گرم دودھ میں دیسی گھی ملا کر دیتا تھا۔ اس نے کسی سے سنا تھا کہ یہ پینے سے عورت کو بآسانی حمل ہو جاتا ہے۔ اس کے کہنے پہ میں بھی خوشی خوشی وہ دودھ پی لیا کرتی تھی، حالانکہ مجھے دودھ زیادہ پسند نہیں تھا، مگر اپنے شوہر کی محبت دیکھ کر میں وہ پی لیا کرتی تھی۔ دودھ پیتے ہی میرے معدے میں ایک عجیب سا درد اٹھا کرتا تھا، مگر یہ بات میں نے آج تک نہیں بتائی تھی داریم کو۔ میں خود بھی چاہتی تھی کہ میں جلد از جلد ماں بن سکوں، لیکن اب میری طبیعت خراب رہنے لگی تھی۔ پہلے تو بس معدہ خراب ہوتا تھا، مگر اب چکر بھی آنے لگے تھے، اور روز مجھے اپنا پیٹ بھی پہلے سے بڑا ہوا لگتا تھا۔ میں نے 1 ہفتہ پہلے مجبوراً داریم سے کہا کہ مجھے بہت عجیب سا لگنے لگا ہے، پلیز مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، مگر انہوں نے اس بات پہ کوئی دھیان نہ دیا اور الٹا مجھے سمجھانے لگے۔ دیکھو ایمن، ایسا ہو جاتا ہے کبھی کبھی، تم دیسی گھی اور خالص دودھ کے عادی نہیں ہو، اسی لیے تمہاری طبیعت میں گڑبڑ محسوس ہونے لگی ہے، بس آہستہ آہستہ عادی ہو جاؤ گی۔ وہ بڑے پیار سے مجھے سمجھا کر آفس چلے گئے، اور میں بس دل محسوس کر رہ گئی۔ آخر میں کیسے سمجھاتی ان کو کہ مجھے بہت زیادہ تکلیف رہنے لگی تھی۔ اب گھر میں کوئی عورت بھی نہ تھی کہ میں ان سے کچھ پوچھ لیتی۔ ساس سسر گاؤں میں رہتے تھے، داریم کی جاب لگی تھی تو تب سے وہ اسی شہر میں رہتے تھے، میں اسی گھر میں بیاہ کر آئی تھی۔ ابھی میں انہی سوچوں میں گم تھی کہ میری بہن کی کال آ گئی، جو کہ انگلینڈ میں رہتی تھی۔ کبھی کبھی اس سے بات ہو پاتی تھی۔ آج میں نے اس کو بتا دیا کہ کافی دنوں سے میری طبیعت خراب رہنے لگی ہے۔ میری بات سن کر وہ اچانک خوشی سے چلائی، ایمن مجھے تو لگتا ہے کوئی گڈ نیوز ہے، ایسا تو پریگنینسی میں ہی ہوتا ہے۔ وہ بہت خوش لگ رہی تھی۔ اس کی بات سن کر میں بھی کھل اٹھی تھی۔ تم سچ کہہ رہی ہو نا رابعہ؟ ارے 100% سچ کہتی ہوں، بس تم آج ہی گائنیکالوجسٹ سے چیک کروا لو۔ اس نے بہت سی احتیاطی تدابیر بتائیں اور مجھے فوراً ڈاکٹر کے پاس جانے کو کہا۔ آج میں بہت خوش تھی اور جلدی سے تیار ہو کر داریم کو کال کرنے ہی والی تھی کہ ان کا میسج آیا، جانے من آج رات میں گھر نہیں آؤں گا، ایک ضروری میٹنگ کے سلسلے میں باس کے ساتھ اسلام آباد جانا پڑ رہا ہے۔ میں کل تک واپس آ جاؤں گا، تم اپنا بہت خیال رکھنا، اور ہاں دروازے کھڑکیاں اچھے سے بند کر لیا کرو۔ اس کا میسج پڑھ کر میرا سارا موڈ آف ہو گیا۔ ایک تو میں اس باس سے بڑا تنگ تھی، جہاں بھی جانا ہوتا داریم کو ہی لے کر جاتا تھا۔ اب میں کیا کروں؟ میں کچھ دیر سوچتی رہی، پھر اپنا بیگ اٹھا کر گھر کو اچھے سے لاک کر کے باہر آ گئی۔ چند قدم کے فاصلے پہ ہی مین روڈ تھا۔ میں نے رکشے کو اشارہ دیا تو وہ رک گیا، اور میں نے اسے قریبی ہاسپٹل کا پتہ بتایا۔ کچھ دیر میں میں وہاں پہنچ چکی تھی۔ کچھ دیر ویٹنگ ایریا میں بٹھانے کے بعد میرا نمبر آ گیا۔ ڈاکٹر کو میں نے سب کچھ بتایا تو وہ مسکرانے لگی۔ لگتا تو یہی ہے مسز ایمن کہ واقعی میں کوئی گڈ نیوز ہے، مگر مجھے آپ کا الٹرا ساؤنڈ کرنا پڑے گا اور کچھ ٹیسٹ بھی کروانے ہوں گے۔ ڈاکٹر نے مجھے الٹرا ساؤنڈ کے لیے لیٹنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، اوکے ڈاکٹر، جیسا آپ کہیں۔ میں خوشی خوشی لیٹ گئی۔ ڈاکٹر الٹرا ساؤنڈ کرنے لگی تھی، لیکن اچانک ڈاکٹر کی مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی اور اس کے چہرے پہ ایک عجیب سا تاثر آنے لگا تھا۔ کیا ہوا ڈاکٹر؟ میں نے گھبرا کر پوچھا۔ ڈاکٹر نے میری طرف عجیب سی نظروں سے دیکھا اور جو کچھ بتایا وہ میرے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا۔ میں آزاد ماحول میں پلی بڑھی تھی، اپنے پاپا کی بے حد لاڈلی تھی، اور اس لاڈ پیار نے مجھے کافی حد تک بگاڑ بھی دیا تھا۔ ممی مجھے بہت سمجھایا کرتی تھیں کہ اگلے گھر بھی جانا ہے، کچھ تو رنگ ڈھنگ سیکھ لو، مگر مجھ پہ کچھ اثر نہ ہوتا تھا۔ بڑی بہن کی شادی ہو چکی تھی، وہ کئی سال سے انگلینڈ میں رہتی تھی، بھائی کوئی تھا نہیں، اس سے میں کچھ زیادہ ہی خودسر ہو گئی تھی۔ داریم میرے تایا کا اکلوتا بیٹا تھا اور گاؤں سے تعلیم حاصل کرنے کی خاطر شہر آیا ہوا تھا، لیکن میں نے پاپا کو صاف صاف کہہ دیا، پاپا اس گھر میں یا تو میں رہوں گی یا پھر یہ لڑکا۔ پاپا بہت پریشان تھے۔ دیکھو میرے بیٹے، ضد چھوڑ دو، وہ بیچارہ تمہیں کیا کہتا ہے؟ اب اچھا تھوڑی لگے گا کہ میرے گھر کے ہوتے ہوئے وہ کسی ہاسٹل میں رہے۔ پاپا نے ہر ممکن کوشش کر لی تھی، لیکن میں ایک ہی شرط پہ مانی تھی کہ داریم انیکسی میں رہے گا۔ پاپا نے میری شرط مان لی اور انیکسی داریم کے لیے سیٹ کروا دی۔ مجھے نہ جانے کیوں داریم سے سخت نفرت سی محسوس ہوتی تھی، حالانکہ وہ انتہائی خوش مزاج اور ٹیلنٹڈ تھا۔
میں ہر وقت اس کی انسلٹ کرنے کا بہانہ ڈھونڈتی رہتی تھی۔ کبھی اس سے اپنی کار صاف کرنے کا کہتی، کبھی اسے دیکھ کر کہتی کہ ایک گلاس پانی تو دینا۔ اس طرح سے میں اسے نیچا دکھانا چاہتی تھی کہ وہ میرے لائق نہیں ہے، اور وہ چپ چاپ سب برداشت کرتا رہتا تھا، کبھی اف تک نہ کرتا تھا۔ ارے آپ سب کو تو یہ بتانا ہی بھول گئی تھی کہ میں اس سے نفرت کیوں کرتی تھی۔ میں اس سے اس لیے نفرت کرتی تھی کہ وہ میرا منگیتر تھا۔ بچپن میں ہی میری اس سے منگنی کر دی گئی تھی، اور جب سے مجھے یہ بات معلوم ہوئی تھی تب سے میں انگاروں پر لوٹ رہی تھی۔ مجھے اپنے تعلیم یافتہ والدین سے یہ توقع ہرگز نہ تھی کہ وہ اس طرح کی بے وقوفی بھی کر سکتے تھے۔ بھلا کون آج کل بچوں کی منگنیاں کرتا ہے بچپن میں؟ یہی اس سے نفرت کی وجہ تھی، اور میں چاہتی تھی کہ وہ خود مجھ سے نفرت کرنے لگے اور اس رشتے سے انکار کر دے۔ میں نے جب پاپا سے بات کی تھی تو اس دن انہوں نے مجھے بس ایک ہی بات کہی تھی، اگر تم نے اس رشتے سے انکار کیا تو میرا مرا ہوا منہ دیکھو گی۔ اور ان کی یہ دھمکی سن کر میں بت بنی بس ان کو دیکھتی رہی۔ رو رو کر میں نے برا حال کر لیا تھا، مگر کسی کو فرق نہ پڑا تھا۔ تب سے میں داریم سے جان چھڑوانا چاہتی تھی اور نت نئے منصوبے بناتی رہتی تھی اس کے لیے، لیکن ایک دن کچھ ایسا ہوا کہ میری ساری تدابیر الٹی پڑ گئیں۔ اس دن میں گھر پہ اکیلی تھی اور سخت بور ہو رہی تھی۔ ایسے میں میری دوست ٹینا کی کال آئی کہ وہ مجھے پک کرنے آ رہی ہے شاپنگ کے لیے۔ اس کی بات پہ میں جلدی سے تیار ہو کر باہر آ گئی۔ اس وقت دوپہر کے 3 بج رہے تھے، ہر طرف خاموشی کا راج تھا۔ میں گیٹ سے باہر ٹینا کا انتظار کر رہی تھی کہ اچانک ایک کار میرے سامنے آ کر رکی اور چند اوباش لڑکوں نے مجھے گھیر لیا۔ اس سے پہلے کہ میں شور مچاتی، وہ لوگ مجھے اپنی کار میں زبردستی بٹھا چکے تھے۔ ایک لڑکے نے مجھے ایک کپڑا سنگھایا، اس کے بعد مجھے چکر آنے لگے اور مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ایک تنگ و تاریک کمرے میں تھی۔ جھلنگا سی چارپائی میں مجھے لٹا کر باندھ دیا گیا تھا۔ وہاں اتنی سخت بدبو تھی کہ مجھے الٹی آنے لگی۔ میرے ساتھ کیا ہو گیا تھا اچانک، اور اب میں کہاں تھی؟ مجھے کچھ علم نہ تھا۔ ممی پاپا ایک جاننے والے کے ہاں افسوس پہ گئے ہوئے تھے اور وہ رات کو دیر سے لوٹتے۔ جب تک میرا کوئی پرسان حال نہ ہوتا، کسی کو علم نہ ہوتا میں گھر پہ نہیں ہوں، بس میں خدا کا شکر ادا کرتی تھی کہ میری عزت محفوظ تھی۔ ایک ادھیڑ عمر عورت کمرے میں آ کر مجھے کھانا پانی دے جایا کرتی تھی۔ مجھے یہاں آئے ہوئے 4 دن ہو چکے تھے۔ میں یہ تو سمجھ چکی تھی کہ مجھے اغوا اس لیے کیا گیا تھا تاکہ پاپا سے رقم کا مطالبہ کیا جا سکے، لیکن اب تک یہ لوگ پاپا سے رابطہ کیوں نہیں کر رہے تھے؟ میں روتی رہی، اس عورت کو واسطے دیتی کہ مجھے جانے دو، تم لوگوں کو جتنا چاہیے میں دوں گی، مگر وہ عورت اپنا منہ کبھی نہ کھولتی تھی۔ اسی طرح 15 دن گزر گئے اور ایک دن اچانک پولیس نے ان کے اڈے پہ چھاپا مارا اور مجھے بازیاب کروا لیا۔ وہاں 4 لڑکے اور 2 عورتوں کا گروہ تھا جو اغوا برائے تاوان کیا کرتے تھے۔ دوسری عورت کو دیکھ کر ہی میں پہچان چکی تھی، وہ 1 سال پہلے ہمارے گھر میں کام کیا کرتی تھی، پھر ایک دن اچانک وہ چلی گئی تھی۔ باقی کے لوگوں کو میں نہیں جانتی تھی۔ پولیس نے میرے ساتھ ساتھ چند اور لوگوں کو بھی بازیاب کروایا تھا۔ میں گھر پہنچ کر پاپا کے سینے سے لگی رو رہی تھی۔ اس وقت آدھا خاندان ہمارے گھر میں تھا۔ میری حالت بہت خراب تھی۔ میں یہ رش دیکھ کر بدک گئی تھی۔ پاپا، یہ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ نکالیں ان کو یہاں سے۔ میں اچانک چلائی تھی، کیوں آئے ہو تم سب یہاں پہ میرا تماشا دیکھنے کے لیے؟ میں سخت طیش میں آ گئی تھی اور روئے جا رہی تھی۔ میری دوستوں نے مجھے سنبھالا اور کمرے میں لے جانے لگیں۔ رسی جل گئی مگر بل نہیں گیا، ایک عورت کی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ میں نے مڑ کر دیکھا۔ کیا کہا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا۔ ارے سچ ہی تو کہتی ہوں، اتنے دن گھر سے باہر رہ کر آئی ہے، وہ بھی نہ جانے کتنے مردوں کے ساتھ، اور اب بھی بے حیا بن کے ہم پہ چلا رہی ہے۔ وہ عورت میری خالہ کی ساس تھی۔ ہاں بہن، ان کی تو دیدوں کا پانی ہی مر گیا ہے، بجائے سر جھکا کر شرمندہ ہونے کے الٹا ہم پر ہی بھڑک رہی ہے۔ ارے اس کا کیا بھروسہ، خود گئی ہوگی لڑکوں کے ساتھ۔ ہاں بہن، ورنہ تو شرم سے ڈوب چکی ہوتی اب تک۔ جتنے منہ اتنی باتیں۔ ہر عورت میرے کردار کے بخیے ادھیڑنے میں لگی ہوئی تھی۔ ان کی باتیں سن کر مجھے زور کا چکر آیا اور میں زمین پر آ گری۔ میرا اغوا ہونا اور 15 دن تک گھر سے باہر رہنا میرے کردار پہ داغ کی طرح فٹ کر دیا گیا۔ کوئی میری باتوں کا یقین نہیں کر رہا تھا۔ پاپا کی کمر ٹوٹ چکی تھی، یہاں تک کہ مجھے اپنی بے گناہی کا ثبوت دینے کے لیے میڈیکل چیک اپ کا بھی مشورہ دینے لگے خاندان والے۔ میں بہت کمزور پڑ چکی تھی۔ 1 ماہ کے دوران میں بہت بدل چکی تھی۔ میری خود سری دم توڑ چکی تھی۔ مجرم نہ ہوتے ہوئے بھی معاشرے نے مجھے مجرم بنا ڈالا تھا۔ میں نے اپنے کمرے سے نکلنا چھوڑ دیا تھا۔ ایک دن پاپا میرے کمرے میں آئے اور مجھے میرے نکاح کی خبر دی۔ ان کی بات پہ میں چونکی ضرور،
مگر بظاہر خاموش رہی۔ ایمن میری بچی، اب یہی ایک راستہ رہ گیا ہے لوگوں کا منہ بند کرنے کے لیے۔ کل تمہارا نکاح ہوگا سادگی سے، بس گھر والے ہی شامل ہوں گے۔ میں نے بس ایک سوال کیا، کس سے ہو رہی ہے میری شادی؟ اور پاپا نے وہی نام بتایا۔ داریم۔ ہمارا نکاح ہو چکا تھا اور میں داریم کے گھر پہ آ چکی تھی۔ اس نے کچھ دن پہلے ہی شاید یہ گھر خریدا تھا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا میں نے اس سے ایک سوال پوچھا، کتنی قسمیں دیں آپ کو میرے پاپا نے مجھ سے شادی کرنے کے لیے؟ میری بات پہ اس کی مسکراہٹ غائب ہوئی تھی۔ ایمن اتنا شک مت کیا کرو، شادی تو مجھے تم سے ہی کرنی تھی، کیونکہ جب سے ہوش سنبھالا ہے تب سے تمہاری خیالات میرے دل میں آتے ہیں۔ اور رہی بات اس حادثے کی تو مجھے اس کا سخت افسوس ہے۔ میں تم سے بہت شرمندہ ہوں ایمن کہ میں تمہارے لیے کچھ نہ کر سکا، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں اب کوئی تمہاری طرف انگلی بھی اٹھائے گا تو میں اس انگلی کو ہی توڑ دوں گا۔ اس کی باتیں سن کر مجھے کچھ سکون ملا تھا، ورنہ میں نے تو سوچا تھا کہ وہ گن گن کر مجھ سے بدلے لے گا۔ ہماری شادی سادگی سے ہوئی تھی، مگر ہمارا ولیمہ انتہائی دھوم دھام سے ہوا تھا۔ دارم نے پورے خاندان کو انوائٹ کیا تھا۔ اس نے یہ سب پہلے سے پلان کیا ہوا تھا، مگر مجھے کچھ علم نہ تھا۔ وہ دوپہر کو ہی مجھے شہر کے سب سے اچھے بیوٹی پارلر میں لے گیا تھا اور رات کو شادی ہال میں جہاں سب لوگ ہم دونوں کو خوش دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ جس طرح وہ مجھ پر جان نچھاور کر رہا تھا، خاندان کی عورتوں کو تو آگ ہی لگ چکی تھی۔ داریم نے میرا سر پھر سے اونچا کر دیا تھا اور پاپا بھی اب سر اٹھا کر سب سے مل رہے تھے۔ کل تک جو نظریں مجھے گنہگار سمجھتی تھیں اب وہ رشک سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں نے گھر آتے ہی داریم سے اپنے رات والے رویے کی معافی مانگ لی تھی۔ اس نے میرا دل جیت لیا تھا۔ ہم اب ایک دوسرے کے بنا رہ نہیں سکتے تھے۔ اسی طرح وقت گزرنے لگا اور 4 سال بیت گئے، اور چند ماہ سے داریم مجھے یہ دودھ پلا رہا تھا جس کی وجہ سے میری طبیعت دن بدن خراب ہونے لگی تھی۔ اور آج جو کچھ ڈاکٹر نے بتایا تھا وہ سن کر تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ داریم میرے ساتھ ایسا بھی کر سکتا ہے۔ وہ تو مجھ پہ جان چھڑکتا تھا۔ یا اللہ، یہ سب کیا ہو رہا تھا میرے ساتھ؟ ساری رات میں پریشانی اور خوف سے سو نہ سکی تھی۔ صبح کے 10 بجے داریم کی فلائٹ تھی اور وہ واپس آ چکا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں پھول تھے، وہ جو روز میرے لیے لایا کرتا تھا۔ اس نے آتے ہی میرا ماتھا چوما اور پھول مجھے تھماتے ہوئے کہا، یار مجھے سخت نیند آ رہی ہے، بہت تھکا ہوا ہوں۔ یہ کہتا ہوا وہ کمرے میں جا چکا تھا، لیکن میں تو اب بھی اسی خوف میں تھی۔ اگر وہ مجھ سے کوئی بدلہ لے رہا تھا تو اتنے سال یہ پیار کا ناٹک کیوں کیا؟ میں وہیں پہ بیٹھ کر رونے لگی اور پھولوں کو دور پھینک دیا۔ شام کے 6 بجے داریم کمرے سے باہر آیا تھا اور مجھ سے میٹھی میٹھی باتیں کرنے لگا، مگر مجھے اس کی کوئی بات سنائی نہیں دے رہی تھی۔ مجھے تو وہ بات سنائی دے رہی تھی جو ڈاکٹر نے بتائی تھی۔ ڈنر کے لیے وہ زبردستی مجھے باہر لے گیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ میں اس سے ناراض ہوں، مگر میں ابھی اس پہ کچھ بھی ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ رات کو سونے سے پہلے وہ حسب معمول کچن میں گیا اور میں بھی چپکے سے اس کے پیچھے آئی تھی۔ دروازے کی اوٹ سے میں دیکھنا چاہتی تھی سب کچھ۔ داریم نے دودھ گرم کیا اور اس میں دیسی گھی کا ایک چمچ ڈالا اور پھر کیبنٹ سے ایک پیکٹ نکالا۔ پیکٹ سے ایک چھوٹا سا جار نکالا اور اس کا ایک چمچ دودھ میں مکس کرنے کے بعد اسے ویسے ہی وہ پیکٹ سنبھال کر رکھ دیا۔ میرا تو دل دھڑکنا بھول چکا تھا، لیکن جلدی سے میں ہمت کر کے کمرے میں آ گئی، ورنہ داریم کو شک ہو سکتا تھا۔ اس نے دودھ کا گلاس مجھے تھمایا۔ پی لو ایمن، کل رات بھی تم نے نہیں پیا ہوگا، وہ مسکراتا ہوا کہنے لگا۔ میں اس کی مکاری پہ حیرت زدہ تھی۔ اتنی اچھی ایکٹنگ کیسے کر لیتا ہے وہ؟ گلاس تھام کر میں نے داریم سے کہا، پلیز مجھے فریج سے چاکلیٹ لا دیں، دودھ پینے سے نہ جانے کیوں عجیب سا ہو جاتا ہے منہ کا ذائقہ۔ وہ مسکراتا ہوا اٹھا کچن کی طرف جانے لگا۔ میں نے جلدی سے دودھ کھڑکی سے باہر گرا دیا اور اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گئی۔ میرے ہاتھ میں خالی گلاس دے کر اس نے مجھے شاباشی دی۔ یہ ہوئی نا اچھی بیویوں والی بات، لیکن آج مجھے اس کا کوئی مذاق، کوئی بات اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ دوسرے دن داریم کے آفس جاتے ہی میں نے کیبنٹ سے وہ پیکٹ نکال کے دیکھا۔ اس میں ایک عجیب سا سفوف بھرا تھا۔ میں نے اس میں سے تھوڑا سا سفوف نکالا اور دیسی گھی کا بھی ایک چمچ نکال کر الگ کیا اور لیبارٹری پہنچ گئی۔ مجھے ان چیزوں کی جانچ کروانی تھی کہ ان میں کیا تھا۔ میں نے ڈبل پیمنٹ کی اور مجھے کچھ دیر میں ہی رپورٹ مل گئی، اور جو کچھ رپورٹ میں لکھا تھا اسے دیکھ کر میری آخری امید بھی دم توڑ گئی کہ شاید مجھے غلط فہمی ہوئی ہے، لیکن رپورٹ چیخ چیخ کر بتا رہی تھی کہ مجھے سلو پوائزن دیا جا رہا تھا۔ شام کو داریم واپس آیا تو مجھے عجیب سے حلیے میں دیکھ کے حیرت میں مبتلا ہو گیا۔ کیا ہوا ایمن؟
ایسے کیوں پڑی ہو؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ لیکن میں نے آج فیصلہ کر لیا تھا سب کچھ جاننے کا۔ تاریم، آپ کو مجھ سے بہت نفرت ہے نا؟ میں نے کئی بار آپ کی انسلٹ کی اپنے دوستوں کے سامنے، اور سارے گھر والوں کے سامنے کئی بار آپ ذلیل ہوئے۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ کل تک میں اس ندامت سے جی رہی تھی کہ میں بہت بری ہوں، اور آپ جیسے عظیم انسان کو کوئی فرشتہ صرف لڑکی ملنی چاہیے تھی، مگر آج میں مطمئن ہوں کہ کم از کم میں نے نفرت میں کسی کا قتل کرنے کا تو نہیں سوچا نا۔ میں تحمل سے کہتی جا رہی تھی، آج مجھے ہمت نہیں ہارنی تھی۔ کیسی باتیں کر رہی ہو ایمن؟ وہ اب بھی حیرت انگیز نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ بس کر دیں اب یہ سادگی اور بھولپن کا ناٹک۔ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں تو ابھی میرا گلا گھونٹ دیں، میں آپ کی محبت میں چپ چاپ جان دے دوں گی، مگر میرے اعتبار کا خون کیوں کیا؟ اب کی بار میں اپنے آنسوؤں کو روک نہ پائی تھی۔ پلیز اب اور کوئی صفحہ مت دینا مجھے۔ یہ رہی تمہارے اس دیسی گھی اور اس پاؤڈر کی رپورٹ جو آج تک مجھے پلاتے رہے ہیں۔ آپ کے اس زہر نے میرے پیٹ میں انتہائی خطرناک رسولی بنا ڈالی ہے، جو کسی بھی وقت مجھے موت کے منہ میں لے جا سکتی ہے۔ تاریم حیرت سے دیکھتا ہوا میرے قریب آیا اور وہ رپورٹس پڑھنے لگا۔ ایمن، کیا ہوا ہے تمہیں؟ سچ بتاؤ، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ وہ سخت پریشان تھا اور مجھے جھنجھوڑ کر بولا۔ میں نے غصے میں آ کر اسے سب بتا دیا کہ میں نے دیکھا کہ داریم کا چہرہ غصے سے لال ہو چکا تھا اور وہ اسی وقت گھر سے نکل گیا تھا۔ اسے جاتا دیکھ کر میں ایک بار پھر سسک پڑی۔ داریم رات کو واپس آیا تھا اور آتے ہی مجھے سب سچ بتا دیا، جسے سن کر مجھے اپنے کانوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ داریم نے بتایا کہ چند ماہ پہلے میری کولیگ سارا نے مجھے کہا تھا کہ اس کا جاننے والا ایک حکیم ہے جو ہر کسی کو دوا دیتا ہے تو اسے اولاد ہو جاتی ہے۔ اس کی بات سے مجھے ایک امید کی کرن نظر آنے لگی اور میں اس حکیم کے پاس چلا گیا۔ میرے ساتھ سارا بھی تھی۔ حکیم نے مجھے دوا دی اور دیسی گھی کا ڈبہ دیا اور کہا کہ یہ دونوں دودھ میں ملا کر دینے ہیں۔ اس نے مجھے کہا کہ اپنی بیوی کو علم مت ہونے دو کہ تم دودھ میں دوائی بھی ملاتے ہو۔ آج کل کی لڑکیاں دیسی دواؤں پہ یقین نہیں رکھتی۔ اس کی بات سن کر میں چپ ہو گیا تھا اور میں نے تمہیں وہ دودھ پلانا شروع کر دیا، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ سارا اور اس حکیم نے مل کر تمہیں راستے سے ہٹانے کے لیے مجھے زہر دیا تھا تاکہ سارا مجھے پا سکے۔ اس کام کے لیے سارا نے حکیم کو 3 لاکھ روپے دیے تھے۔ ایمن، میں نے جیسے ہی رپورٹ دیکھی میں اسی وقت پولیس اسٹیشن گیا تھا اور ان دونوں کو گرفتار کروا کر پھر واپس لوٹا ہوں۔ میری جان، انجانے میں کیا کرنے چلا تھا میں؟ وہ مجھے تھام کر رو پڑا تھا۔ ایمن، میں تم سے شدید محبت کرتا ہوں یار، ایسے سوچ بھی کیسے سکتی ہو تم؟ اس کے آنسو میرے دل پہ پڑ رہے تھے۔ ایک بار پھر وہ جیت گیا تھا مجھ سے۔ دوسرے دن ہی شہر کے سب سے بڑے ہاسپٹل میں میرا علاج شروع کر دیا گیا۔ 1 ہفتے کے بعد میرا آپریشن تھا۔ سرجن نے کہا تھا کہ یہ رسولی کافی عرصے سے میرے پیٹ میں تھی، مگر اس زہر کی وجہ سے یہ اچانک اتنی بڑی ہو گئی تھی کیونکہ میں زہر کی وجہ سے اندر سے کافی کمزور ہو چکی تھی۔ اس سے میرا آپریشن بہت بڑا رسک تھا، مگر اسے نکالنا بھی ضروری تھا۔ آپریشن کے 2 دن تک مجھے بے ہوش رکھا گیا اور جب میں خطرے سے باہر آئی تب مجھے ہاسپٹل کے روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ میری حالت قدرے بہتر تھی۔ مجھے دیکھ کر داریم نے وکٹری کا نشان بنایا۔ ہم جیت گئے۔ اس سے سرگوشی کی۔ میں بمشکل مسکرائی اور اس بات میں گردن ہلائی۔ آج میں خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی محسوس کر رہی تھی جسے داریم جیسا چاہنے والا شوہر ملا تھا۔ اب ہمارے راستے میں کوئی نہیں آئے گا کانٹے بچھانے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔